سنو کیا ملے گا تمہیں اس وظیفے سے پتہ ہے؟ ایک بڑا گھر، ایک بڑی گاڑی، دولت کے ڈھیر، قرضوں سے چھٹکارا۔ 1 منٹ میں عمل پڑھ لو گے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے غریب بھائیوں، ایسا عمل ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ میری روتی ہوئی بہنوں، اگر پریشان ہو میرے بھائیوں کاروبار سے، جاب نہیں مل رہی ہے تو من پسند نہیں مل رہی، بے اولاد ہو، بھولے بھٹکے کلک کر کے آ گئے ہو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے یہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کی دوستوں، بھائیوں بہنوں، لاج رکھ لو، اس وظیفے کو پڑھ لو۔ خدا کی قسم مایوسی نہیں ہوگی جو وظیفہ تمہیں آج دے کر جاؤں گا، آج جو چیز تمہیں دے کر جاؤں گا، یقین کرو، یقین کرو، تم کروڑ پتی بن جاؤ گے، تم کروڑ پتی بنو گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی، رب کعبہ کی قسم، اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، آج تمہاری یہ غریبی، یہ بیماری، یہ فقیری، لاچاری اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، یہ میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ میری غریب بہنوں، میرے غریب بھائیوں، سنو، سچا عمل سنو۔ کل میں نے یہ وظیفہ 15 لوگوں پر آزمایا، کل کی بات ہے، اس سے پہلے زندگی میں لاکھوں پر آزمایا، کل 15 لوگوں پر آزمایا۔ ایک بہن تھی اس میں، بلکہ 3 لوگ تو شدید فاقوں میں، روٹی نہیں تھی، بھوکے تھے 2-2 3-3 دنوں سے۔ ایک بہن ایسی تھی جس کے اوپر بے شمار قرضہ تھا۔ کئی لوگ ایسے تھے جو بیمار تھے، اس میں 3-4 لوگ شدید بیمار، علاج کے پیسے نہیں۔ 15 لوگ، کل میں نے یہ عمل بتایا 15 لوگوں کو دوپہر کے وقت۔ دیکھیں میرے پاس پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں وظائف کے لیے، سچے وظیفے بتائیں، عمل بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں۔ اب دیکھیں کل میں نے، صرف کل کی بات کروں میں، کل میں نے اپنے 15 بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ دیا، سب کے بیڑے پار ہو گئے۔ دیکھیں میری ایک عادت ہے، میں جب بھی کسی کو وظیفہ دیتا ہوں ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں آپ نے مجھ سے رابطہ ضرور کرنا ہے، مجھے میسج کر کے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ اور اللہ پاک کے حکم سے تمام لوگ مالا مال ہو گئے۔ پڑھنا ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، دل سے پڑھنا ہے، اپنے حالات کو بدلنا ہے، اپنی غریبی کو تمہیں دور کرنا ہے تو یہ عمل پڑھو، عمل پڑھو، پھر کہنا کہ کیسا شاندار عمل ہے، عمل پڑھو، پھر بتانا کہ عمل میں کتنی طاقت ہے۔ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، سچا وظیفہ ہے، سچا۔ دیکھ میرے دوست، اگر تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو بیمار ہے، لاچار ہے، تو در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو اب تجھے سچا وظیفہ بتاؤں، سچا وظیفہ سننے کی ہمت ہے۔ دیکھیں یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ 2 بار وہ پڑھ۔ دیکھیں یہ یوٹیوب کی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ ٹک ٹاک چلانا ہے یا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں خود بٹھا لو۔ دیکھیں یہ ویڈیو، یہ وظیفہ دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں، ساری زندگی کے مسئلے مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، دیکھیں کسی ایسے عمل کی تلاش میں ہیں کہ ایک دن کا کوئی وظیفہ سچا پڑھیں اور غریبی، فقیری، لاچاری، بیماری سب ختم ہو جائے۔ میرے دوستو عمل بتا رہا ہوں سچا۔ سب سے پہلا کام، دیکھیں ہر چیز سمجھنی ہے، تمہیں ہر چیز سمجھنی ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے تو آؤ اس ویڈیو پر۔ تم اللہ کی طرف سے چنے گئے ہو، تمہیں اللہ نے چنا ہے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے لیے۔ تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں جو لاکھوں پر آزمایا ہے،
جسے لاکھوں پر آزمایا ہے۔ دیکھیں، میری پوری زندگی گزر گئی وظیفے پڑھتے پڑھتے۔ میں نے دوستوں، بھائیو بہنوں، جو ٹھوکریں کھائی ہیں تم مت کھاؤ۔ میں نے کئی ویڈیوز زندگی میں دیکھی ہیں، لیکن کسی وظیفے سے مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ اور جب سے میں نے غوث پاک کا سچا وظیفہ پڑھا ہے، میرے ہاتھوں میں غوث پاک کی کتاب موجود ہے۔ دیکھیں، جب سے غوث پاک کی کتابیں میرے ہاتھ لگی ہیں، میرے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ میں فقیر تھا، مجھے غوث پاک کی کتابوں نے اور اس میں جو شامل وظیفے ہیں، مجھ فقیر کو ان وظیفوں نے بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، میں آپ کو سینے کے سچے راز بتاؤں گا، اللہ والوں کی خالص سچی تسبیح بتاؤں گا۔ اب دیکھیں میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، یہ بات سن کر جائیے گا۔ کہاں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ہر چیز سمجھائی جائے گی۔ اگر تجھے، اے میرے دوست، اگر ساری دنیا نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا تجھ سے منہ پھیر چکی ہے، آج تمہاری غربت اور غریبی دور ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات؟ کہ اپنی ہی چلانی ہے تمہیں، ساری زندگی ٹھوکریں کھانی ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ اپنے معصوم بچوں کے لیے پڑھ لو، معصوم بچوں کے لیے پڑھو، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پڑھو، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو، جو ماں باپ تمہارے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان ماں باپ کے لیے پڑھ۔ اے میرے غریب دوست، اے میرے غریب دوست، اے میری غریب بہنوں، ایسا عمل تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ دیکھیں، یا محمد کا وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس ویڈیو میں جو تسبیح، جو وظیفہ، جو عمل بتایا جائے گا، میرے ساتھیوں، 1 منٹ میں بڑے آرام سے عمل پڑھ لیا جائے گا۔ 1 منٹ کا عمل تمہاری تقدیر کو اگر نہ بدلے، میرے منہ پر آ کر پھر کہہ دینا کہ تمہارا وظیفہ سچا نہیں ہے، جھوٹا کہہ دینا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا میرے دوستوں، لیکن میں بتاؤں گا سچا عمل۔ غریبی، فقیری، لاچاری، بیماری، بد نظری عمل، بندش، جادو کو دور کرنے والا سچا عمل، دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل۔ دیکھیں، کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے پڑھو، جیسے ہی دل کرے گھر میں، جیسے ہی میری ویڈیو آدھی رات کو آئے، صبح آئے، دوپہر آئے، کسی بھی وقت آئے، جہاں موجود ہو، چاہے کوئی وقت ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی دن ہو۔ دیکھو، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، صبح، دوپہر، شام، رات، جب پڑھو، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، جہاں دل کرے پڑھو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جب دل کرے پڑھو، سال کے 365 دن پڑھیں، جب پڑھو۔ یہ سمجھ لیا؟ اب وظیفہ سمجھو، ترتیب سمجھ، ایک ایک چیز سمجھ میرے دوست۔ کوئی نہیں بتائے گا سینے کا راز، کون بتائے گا تمہیں غوث پاک کی تسبیح؟ میں نے 10 سال اپنے گٹ گٹ کے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، طرح طرح کی۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ، وہ پڑھ، تیرے کام بنیں گے، نہیں بنے میرے کام۔ جب سے میرے ہاتھوں میں غوث پاک کی کتاب لگی نا، دیکھیں، میں نے پہلے کہا، میں نے ٹھوکریں کھائی ہے، تم مت کھاؤ، میں خوار ہوا ہوں، تم مت ہو، میں بے وقوف بنا ہوں، تم مت بنو، تم میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرو۔ میں تو خوار ہو گیا، کچھ نہ ملا بہت ساری ویڈیوز سے، لیکن جس وظیفے سے میری کامیابی ہوئی، جس وظیفے سے میں نے لوگوں کو خود بتایا، لوگ کامیاب ہوئے، تو وہی پڑھو نا۔ کیوں وقت برباد کرتے ہو اپنا؟ فضول ہو، دنیا میں فضول آئے ہو، وقت برباد کرنے آئے ہو اپنا؟ مت کرو، مت کرو، اپنے ساتھ یہ ظلم زیادتی مت کرو، اپنے بچوں کو مزید غریبی کی طرف مت لے کر جاؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سوچو، اپنی ان بیویوں کا سوچو جو کسی کا گھر چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہیں۔ اے میرے غریب دوستوں،
اے میرے غریب بھائیوں، تمہیں سچا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ سچا تسبیح، سچا وظیفہ سنو۔ دیکھو میرے دوستوں، سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، سکون سے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں سکون سے تم نے بیٹھنا ہے ایسی جگہ پر، چاہے تمہارا گھر ہو، دفتر ہو، کہ بس جب تک عمل پڑھو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ تمہیں اگر کوئی ڈسٹرب کرے گا عمل پہ پڑھتے وقت تو تمہاری توجہ ہٹ جائے گی، پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اسی لیے پوری توجہ سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ جو چیز ایک بار پڑھنی ہے وہ ایک بار ہی پڑھنی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ویڈیو شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے بہنوں بھائیوں تک جو مجبور ہیں، جو غریب ہیں، جو بیمار ہیں، جو لاچار ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان بہنوں بھائیوں تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی حالات بدلیں، تاکہ ان کی بھی غریبی، فقیری، بیماری دور ہو۔ آپ نے یہ ویڈیو اللہ کی رضا کے لیے ضرور شیئر کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھیں۔ اور میں جو عمل بتانے لگا ہوں نا، تمہاری روح خوش ہو جائے گی۔ تم کہو گے ہم نے ایسا عمل ساری زندگی میں نہیں کیا، ساری زندگی میں ایسا عمل نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر یہ عمل تمہارا اثر نہ کرے، جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ ایک دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، ایک دن، صرف زندگی میں ایک دن۔ دیکھو، اگر چاہتے ہو تو روز پڑھو، لیکن ایک دن پڑھ لیا نا، دوبارہ کسی وظیفے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، کسی وظیفے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ٹھوکریں، یہ قرضے، یہ بیماری، یہ بندش، یہ عمل، جادو، بے اولادی، یہ معاملات، یہ بیماریاں سب ختم، سب ختم، قرضے ختم، غربت ختم۔ یہ عمل غریبی کا سچا دشمن ہے، یہ عمل غریبی کا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ یہ وہ عمل ہے غوث پاک کا بتایا ہوا کہ اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا نا، آپ کے رشتہ دار، دوست آپ سے ایک بات کہیں گے، تو نے کیا چیز پڑھی ہے؟ بتا تو نے کیا پڑھا ہے؟ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، کل تک تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اچانک تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اچانک تیری غریبی کیسے ختم ہو گئی؟ اچانک تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ سچ سچ بتا، کہیں تو نے چوری تو نہیں کی؟ کوئی ایسے غلط کام تو نہیں کر رہا تو؟ لوگ یقین نہیں کریں گے، خاص طور پر تمہارے حاسدین جو تمہیں دیکھ کر اس وقت یا کبھی بھی جلتے رہے ہیں، جو تم سے حسد کرتے ہیں، تمہارے وہ رشتہ دار باولے پاگل ہو جائیں گے کہ اس کے پاس پیسہ کیسے آ گیا، اس کی ترقی کیوں ہوئی ہے، یہ کامیاب کیوں ہوا ہے، یہ اب ہمارے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دوستوں، بھائیو، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، کیونکہ دیکھیں بڑی محنت سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے۔ میں بار بار ہر تھوڑی دیر بعد ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا، ایک ویڈیو بناتا ہوں، سچی ویڈیو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، سچی ویڈیو آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ اب میری ان غریب بہنوں اور میرے بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ پوری طریقے سے آپ کو عمل سمجھنا ہے۔ دیکھیں، پہلا کام سمجھیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، باری باری سمجھیں، ہر چیز سمجھیں، پوری ترتیب سمجھیں، کیونکہ اس کی ترتیب دوسرے وظیفوں سے الگ ہے، دوسرے وظیفوں سے مختلف ہے۔ بتا دوں، یہ ذہن میں بٹھا دیجئے گا اپنے،
یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے بچوں کی طرح آسان، ہے بچوں کی طرح آسان، لیکن انوکھا وظیفہ ہے، سچا وظیفہ ہے۔ اب میری بہنوں اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ میری غریب بہنوں میرے بھائیوں، دیکھیں، جہاں تمہارا دل کرے پڑھنا، لیکن تنہائی میں پڑھنا، توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک بار تمہیں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، ایک بار پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، جو تمہیں بہتر لگے وہ پڑھ لے۔ ایک بار پڑھ لے، دیکھو نہیں یاد درود شریف پریشان ہو گئے، کوئی تمہیں ٹینشن آ گئی، تمہیں میں نے بہت کوئی بڑی چیز کہہ دی، تمہیں ٹینشن آ گئی، چھوڑ دو، درود شریف چھوڑ سکتے ہو، جو چیز دیکھو جو میں کہوں نا، اگر کہ یہ چیز آپ اگر نہیں آتی چھوڑ دو تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہو، پریشان نہ ہو۔ اب آپ نے دیکھیں درود شریف مثال کے طور پر آپ کو نہیں آتا ہے تو پڑھو، اگر نہیں آتا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ نے یا محمد کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، یا محمد کے ساتھ ایک جملہ۔ بچوں والا آسان وظیفہ سنو، پہلے نمبر پر یا محمد المدد، یا محمد المدد، یعنی یہ جو المدد کا جملہ ہے نا، یہ آپ نے یا محمد کے ساتھ شامل کرنا ہے پہلے نمبر پر جو وظیفہ بتایا ہے اس میں، سب میں نہیں، صرف پہلے میں۔ آگے جو بتاؤں گا اس میں، وہ جو چیزیں بتاؤں گا اس پر عمل کرنا ہے، پہلے سمجھ لو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مت کاٹو، مت کرو اس کی ویڈیو، پھر آ کر ہمارے متھے لگتے ہو کامنٹس میں، آپ کا وظیفہ اثر نہیں کیا، ہم نے پڑھا، یہ کیا وہ کیا، پھر پوچھو کہ کیا پڑھا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، شارٹ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، 1 منٹ بعد کامنٹس کر دیں گے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد، پبلک ہونے کے بعد، وظیفہ سمجھ نہیں آیا۔ 1 منٹ بعد 20 منٹ کی ویڈیو 25 منٹ کی اور 1 منٹ بعد میسج آ رہا ہے، تو آپ سوچے اس نے کیا دیکھا ہوگا 1 منٹ میں۔ تو سدھر جاؤ، بس میں تمہیں ایک آخری وارننگ دے رہا ہوں، سدھر جاؤ، کیونکہ تم جو ہے نا اور در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، اور تم زیادہ در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف اگر یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں، اور پہلے نمبر پر یا محمد المدد ایک بار ہو گیا، یا محمد المدد 2 بار ہو گیا، یا محمد المدد 3 بار ہو گیا۔ کتنی بار ہو گیا؟ 3 بار۔ پڑھنا کتنی بار ہے؟ 11 بار پڑھو گے نا، 11 بار 11 کا مطلب سمجھتے ہو؟ سامنے لکھا ہوا 11 ٹائم، کمی پیشی نہیں چلے گی۔ باتیں سخت ہیں میری لیکن سچی ہیں، سچی باتیں سخت ہوں گی، میٹھی بات ہوگی تو وہ میٹھی چھڑی ہوگی، وہ تمہیں کاٹ دے گی، فائدہ نہیں دے گی تمہیں۔ باتوں پر مت جاؤ، وظیفے کی طاقت کو دیکھو، پڑھو اور معجزات دیکھو۔ جب ویڈیو ملے فوراً پڑھ لو، پہلے سمجھو پھر پڑھ لو، رات کو پڑھو، صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، دن بھر میں جتنی بار پڑھو، زندگی بھر پڑھو، فائدہ ایک دن میں دیکھو گے، کمالات ایک دن میں دیکھے گا تو، اے میرے غریب دوست، ایک دن میں کمالات دیکھے گا تو۔ 11 بار پہلا وظیفہ یا محمد المدد، یا محمد المدد پڑھ لیا۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ سن میرے دوست، اے میرے دوست دوسرا وظیفہ سن لے، اے میرے بھائی دوسرا وظیفہ سن لے، اے میرے غریب دوست دوسرا وظیفہ سن لے۔ یا ربنا یا ربی، یا ربنا اے ہمارے رب، یا ربی اے میرے رب۔ اب دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے،
دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھو، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا، ایک شمار ہو گیا۔ آج یا ربنا یا ربی کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج یا ربنا یا ربی پڑھنے کے بعد غیبی دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں کہتا ہوں نا، کوئی خاص وظیفہ کسی کو بتاتا ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی نیک فرشتہ آئے گا تمہارے دروازے پر پیسے رکھ کر جائے گا، تو ٹھیٹھی مار کر ہنستے ہیں، گدھے کی طرح ہنستے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ غیبی مدد دیکھی ہے تم نے بے وقوفو؟ غیبی مدد تم نے دیکھی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں نے پہلی بار ایک سچا وظیفہ زندگی میں پڑھا تھا۔ یہ جو آج بتا رہا ہوں نا، یہ تو اس سے بھی طاقتور ہے، لیکن ایک وظیفہ میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھا تھا غوث پاک کی کتاب سے، اسی کتاب سے جو یہ وظیفہ تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ نہیں تھا، وہ کوئی اور وظیفہ تھا۔ پہلی بار غوث پاک کی کتاب سے میں نے ایک وظیفہ پڑھا تھا۔ میری جیب میں 10 روپے تھے۔ کتنے؟ 10 روپے، اور میرے اوپر 2500 کا قرضہ تھا۔ بہت تنگ دستی تھی، بہت پریشانی تھی، قرضہ تھا، بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ پہلی بار میں نے وظیفہ پڑھا دوپہر کو تقریباً 3 بجے۔ دوپہر کو وظیفہ میں نے پڑھا۔ شام کو میرے ایک دور کے رشتہ دار کا فون آیا، بہت دور کا رشتہ دار۔ مجھے کہتا ہے فون پہ، بیٹا میں ظہر کی نماز پڑھ کے کھڑا ہوا اور میرے کو ایک دم سے جو ہے وہ آپ کی تصویر میرے خیال میں آ گئی، اور مجھے اشارہ ملا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو اپنا گھر کا ایڈریس دیا، وہ شخص آ گیا۔ کہتے پتہ نہیں کیوں بار بار آپ کا چہرہ مجھے نماز کے بعد نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں تو بڑی پریشانی میں تھا، میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، ایک وظیفہ پڑھا تھا غوث پاک کا۔ مجھے کہتا ہے آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھائی یہ قرضہ ہے، یہ معاملات ہیں، کاروبار کرنا ہے، سب تباہ برباد ہے۔ مجھے کہتا ہے چیک بنا کر، کتنے چاہیے لکھ دو اس پہ۔ بلینک چیک مجھے دیا اس نے، لکھ دو کیا چاہیے۔ میں نے اس پہ 10 لاکھ روپے لکھ دیے۔ کہتا ہے تم 10 کروڑ بھی لکھتے میں تمہیں دیتا۔ نمبر دے کر گیا، کہتا ہے جو کام ہو دوبارہ مجھے حاضر ہوں میں۔ ایسی غیبی مدد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 بار۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر دوبارہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر، 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں وہی درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر نہیں پڑھا تو بس ہاتھ اٹھائیں، جھولی پھیلائیں، اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب مانگیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹس میں نام ضرور لکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔